کر رہے ہیں ہم ایک مثال قائم کریں اور ہم یہ پریس بریفنگز جب بھی آپ کو ضرورت پڑے یا ہم سب سوچیں کہ ہمیں ضرورت ہے ہم یہ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہمارے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں اور کیا حقائق ہیں ان کے پیچھے. اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ان پہ فیصلے کیوں ہو رہے ہیں اور کیا حقائق ہیں ان کے پیچھے. اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ان پہ پھر ہماری تنقید کریں, اس پہ تجزیہ کریں, اس پہ بحث کریں تاکہ ہم بہتر کر سکیں. اور اسی لیے شیئر کیا جاتا ہے انفارمیشن آپ کے ساتھ. میں نے سیکرٹری جو ہیں پاور میرے ساتھ بیٹھے ہیں, پچھلے 4 دن سے ہم ایک کاغذ تیار کر رہے ہیں جو آج ہو گیا ہے تیار, اور اس کو ہم اس پریس بریفنگ کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے, ہم ہو سکتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو بھی وہ دے دیں تاکہ اس میں ساری تفصیلاً حقائق ہیں کہ کتنی پاور, کتنی ہم بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, اس میں کیا مسائل ہیں, کیا آگے جا کے ہونے والا ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ڈیٹیل اپنی جگہ, وہ تفصیل اپنی جگہ. میرے خیال سے میں آپ کو ایک برڈز آئی ویو دیتا ہوں, اس کا ایک بریف دیتا ہوں جو میں نے بہت ڈسکشنز کے بعد, بہت ڈیٹیلز ڈسکشن کے بعد جو میں نے اس کا عکس کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بجلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بجلی کی بنانے کی اور اس کو آپ کے گھروں تک پہنچانے کی 3 سٹیجز ہیں, 3 منزلیں کہہ لیں آپ ان کو. ایک ہے جنریشن جہاں بجلی بنائی جاتی ہے, دوسری ہے جو بجلی کو جہاں بنتی ہے اس کو پھر ملک میں لائنز کے ذریعے, ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیشن. اور تیسری جو منزل ہے وہ ہے ڈسٹریبیوشن جہاں آپ کے گھر اور کارخانوں تک بجلی پہنچتی ہے. لوڈ شیڈنگ کی 4 وجہ نظر آئی ہے مجھے جب میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی جتنی بجلی آپ کو چاہیے وہ زیادہ ہے اور جتنی بن رہی ہے وہ کم ہے. آبویسلی جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق ہوگا تو آپ کو لوڈ شیڈنگ ہوگی. دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی تو ہے, آپ کے پاس اتنی بجلی بنا تو سکتے ہیں لیکن فنی خرابی کی وجہ سے یا ڈیمز میں پانی کم ہونے کی وجہ سے آپ اتنی بجلی نہیں بنا رہے جتنی ضرورت ہے, تب بھی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ بجلی بنا تو لیتے ہیں لیکن اس کو آگے لے جانے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم آپ کا اتنا بہتر نہیں ہے جتنی جنریشن ہے. اگر وہ آپ بجلی پہنچا ہی نہیں سکتے گھر تب بھی وہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ کچھ علاقوں میں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے یا جہاں بجلی کے پیسے نہیں وصول کر سکتی حکومت, تو یہ پچھلے 5-6 سال سے پالیسی ہے کہ اس جگہ پہ حکومت نے بجلی کو نہیں پہنچانا. یہ 4 وجوہات ہو سکتی ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہو سکتی ہے. اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جی آج کے دن آپ کی ملک میں کیا کیپیسٹی ہے, کتنی بجلی آپ بنا سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے فگرز آئے ہیں, بہت سارے دعوے ہوئے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اخبار میں کہ وہ کیپیسٹی کتنی ہے, بنا کتنی سکتے ہیں. ہمارے شارٹ فال پہ بھی میں آتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کتنی بنا سکتے ہیں اور ڈیمانڈ کتنی ہے اس وقت. بجلی بنانے کے 2 میجر ایریاز ہیں. ایک ہوتا ہے پانی, جو ہمارے ڈیمز ہیں وہاں سے بجلی بنتی ہے, اور دوسرے ہیں مختلف قسم کے پلانٹس. کچھ گیس پہ چلتے ہیں, کچھ فیول پہ چلتے ہیں, کچھ نیوکلیئر پلانٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. جو اس وقت اگر آپ آئیڈیل سچویشن دیکھیں, آپ سوچیں کہ آپ کے ڈیمز میں پانی بھی بھرا ہوا ہے پوری طرح, بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور آپ کا ہر پلانٹ پوری طرح کام کر رہا ہے, اس کی مشینری میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے اور وہ پوری بجلی پروڈیوس کر رہا ہے. تو مجھے جو انفارمیشن دی گئی ہے مختلف ڈیٹا سے جو آپ کو ہم شیئر بھی کر رہے ہیں, ہمارے پاس تقریباً 28,000 میگا واٹس کی کیپیسٹی ہے. 28,000
میگا واٹس کی کیپیسٹی ہے. انسٹالڈ ہے یا اویلیبل ہے؟ یہ انسٹالڈ ہے, انسٹالڈ کیپیسٹی, یعنی اگر سب کچھ چل رہا ہو اور پانی بھی ہو اور ہر جو پلانٹ ہے وہ بھی چل رہا ہو. لیکن ایسا بدقسمتی سے ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے پلانٹس اپنی ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, کوئی خراب ہو جاتے ہیں, ٹرانسمیشن لائنز یا گرڈ سٹیشنز بیٹھ جاتے ہیں, ڈیمز میں پانی کم ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے کبھی بھی آپ 28,000 میگا واٹس ابھی تک نہیں بنا سکے بجلی پاکستان میں. یہ بھی اسٹیٹسٹکس ہم نے شیئر کی ہیں. اس وقت جو ہم بنا رہے ہیں بجلی, جو میکسیمم کام ہو رہا ہے, اور اس وقت سب کچھ جتنا پانی ہے, جتنی پلانٹس چل رہے ہیں, وہ 21 سے 22,000 میگا واٹس ہے. 21,000 سے لے کے 22,000 میگا واٹس. اب بات آتی ہے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ریکوائرمنٹ کتنی ہوتی ہے. ریکوائرمنٹ جو ہمیں ہے وہ موسم کے حساب سے تبدیل ہوتی ہے. مقصد ہے کہ دسمبر میں سب سے کم ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور جس طرح گرمی بڑھے جون جولائی میں میکسیمم ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. مثلا آج کل جون میں 23 سے 24,000 میگا واٹس کی ڈیمانڈ ہے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں 23 سے 24,000 آپ کی میگا واٹس ڈیمانڈ ہو, اور آپ کی کیپیسٹی اس وقت جو ہے جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ 21 سے 22,000 ہو, تو 2,000 کا گیپ ڈیمانڈ سپلائی میں آج کے دن بھی رہتا ہے. لیکن یہ 2,000 جو میگا واٹ گیپ ہے, اس میں لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ میرے سے تیسرا سوال پوچھ سکتے ہیں یا دوسرا, کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ تو سمجھ آ گئی ہمیں, یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جون پہلی کو آپ تشریف لائے اور 3 جون اور 4 جون اور 5 جون کو لوڈ شیڈنگ زیادہ کیوں ہوئی؟ کیا یہ جان بوجھ کے ہوئی یا کوئی اور وجہ تھی؟ تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ تفصیلاً شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کی جو لوڈ شیڈنگ, ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ 21 سے 22,000 میگا واٹ بنا سکتے ہیں, اور 23 سے 24,000 آپ کو ضرورت ہے, تو وہ تو اتنی تو لوڈ شیڈنگ ہونی ہی ہونی ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اب اس کی 3 وجہ یہ ہوئیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ جو ڈیم تھے, اور یہ لوڈ شیڈنگ بائی دا وے 1 جون کو نہیں یہ والی شروع ہوئی تھی, یہ اسٹیٹسٹکس آپ دیکھ لیں گے, یہ 28 مئی سے شروع ہوئی تھی لوڈ شیڈنگ, جب گرمی کی شدت بہت بڑھ گئی. اب 3 وجہ یہ تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی جو ہماری ڈیمز میں پانی آیا ہے وہ پچھلے بہت سے سالوں سے اتنا کم نہیں آیا جتنا اس جون میں آیا ہے, اور جو ہماری ہائیڈل پروڈکشن تھی, یعنی پروڈکشن پانی سے تھی جو ہم نے بجلی بنائی, وہ صرف 3,000 میگا واٹ تھی تقریباً, جبکہ پچھلے سال یہ 6,000 میگا واٹ تھی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3,000 اور 6,000 میں یعنی آدھی پروڈکشن آپ کی ہائیڈل ہوئی, اور اس آدھی پروڈکشن کی وجہ سے جو روات کا ایریا ہے اور کچھ اور گرڈ سٹیشن جن کو سپلائی ہوتی ہے, جن کو بجلی ہائیڈل سے آتی ہے, پانی سے آتی ہے, ان کو ساؤتھ سے ہمیں دینی پڑی بجلی, جس کی وجہ سے وہ ٹرانسمیشن اور جو گرڈ سٹیشن تھا اس میں پرابلم آ گیا, اور آپ نے وہ 2 دن لوڈ شیڈنگ دیکھی میسو قسم کی. تو ایک تو وہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ پورٹ قاسم انہی دنوں میں اتفاقاً 3 یا 4 کو, سیکرٹری صاحب میری ڈیٹ کریکٹ کر دیں گے, لیکن لکھی ہوئی ہے ہم نے اس میں ڈاکیومنٹ جو آپ کو دیں گے, کہ اسی وقت میں جو ہمارا پورٹ قاسم کے 2 پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے, وہ دونوں جو 1,300 میگا واٹ دیتے ہیں, وہ بھی ان میں فنی خرابی کی وجہ سے وہ بھی سپلائی نہ کر سکے. اس وجہ سے آپ کے 1,200-1,300 میگا واٹ اور آپ کے کیپیسٹی سے باہر نکل گئے, اور پھر 2-3 دن یہ مسئلہ رہا. تیسری ایک اور وجہ تھی کہ ایک بلوکی کا پاور سٹیشن تھا, مئی میں
وہ 1-2 دن کے لیے اس کو چالو کیا گیا کیونکہ وہ ٹیسٹ ہو رہا تھا، لیکن جب اس کی ٹیسٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ بھی بند ہو گیا، وہ بھی 1000 میگا واٹ جو آنا تھا وہ نہیں آیا۔ یہ تو ایکسپلینیشن میں نے آپ کو دی ریکارڈ کے مطابق کہ کیا وجہ تھی یہ 2-3 دن کی جو بجلی بند ہوئی، لیکن اب کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ اب پانی اللہ کے فضل و کرم سے بارش بھی ہوئی ہے، موسم بھی تھوڑا بہتر ہوا ہے، تو پانی اب 3000 سے 5000 پانی کی وجہ سے 5000 میگا واٹ پروڈکشن ہو رہی ہے اس وقت، جو کہ آگے اگلے کچھ دنوں میں اور بھی بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح دن رات کی محنت کر کے انہوں نے پورٹ قاسم کے جو پلانٹس ہیں وہ بھی چالو کر دیے ہیں، تو ان کی بھی جو 1300 میگا واٹس ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹسٹکس دیکھیں آپ تو اگلے جون 15 سے لے کے جون 30 تک یہ آپ ڈیمانڈ اور جو سپلائی ہے تقریباً برابر ہو جائے گی، اور جولائی اگست ستمبر آپ دیکھتے جا رہے ہیں، اس کا پورا ہم نے چارٹ دیا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی اور جو سپلائی ہے بجلی کی زیادہ ہوگی، تو لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ اس حد تک ہم بالکل کنٹرول کر لیں گے، نئی آنے والی حکومت پھر اس کو آگے لے کے چل سکے گی۔ تو یہ تھی ایکسپلینیشن لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں ہم نے جو میں نے دیکھا اور جو مجھے ایکسپرٹس نے بتایا، جہاں جہاں آپ نے جنریشن کیپیسٹی انکریز کی ہے، وہاں وہاں آپ نے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کو بہتر نہیں کیا۔ نمبر 2، ہم نے پچھلے 40 سال سے کوئی ڈیم نہیں بنایا۔ نمبر 3، ہم نے دیکھا یہ بھی ہے کہ ہماری جو واٹر کنزرویشن سٹائل ہے، جو مثلا ایگریکلچر جس طرح ہم کرتے ہیں، وہ پچھلے 40 سال پرانا بلکہ 100 سال پرانا میتھڈ ہے۔ آج کل لوگ مختلف میتھڈ استعمال کرتے ہیں پانی کو استعمال کرنے میں ایگریکلچر میں، ہم نے اس کے اوپر بھی ابھی مزید کام نہیں کیا۔ واٹر ریزروائرز پہ ہم نے کام نہیں کیا، بجلی کی کنزرویشن پہ ہم نے کام نہیں کیا کہ بجلی کو کس طرح بچانا ہے۔ یہ سارے بہت سارے فیکٹرز ہیں اور گائیڈ لائنز جو ہم انشاءاللہ چھوڑ کے جائیں گے آپ کے آنے والی منتخب حکومت کو۔ اس کے ساتھ میں آخری بات کرتا جاؤں کہ جہاں تک ہمارا آخری مینڈیٹ ہے، اس سے پہلے کہ میں منسٹر آف فائنانس کو دوں کہ وہ اپنا اس پہ روشنی ڈالیں فائنانس پہ، جہاں تک ہمارا ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی بلیم گیم نہیں کریں گے، کسی قسم کی بلیم گیم نہیں کریں گے، نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے، نہ یہ ہماری پالیسی میں ہے، نہ یہ مجھے تہذیب سکھائی گئی ہے۔ جو حقائق ہیں، جو پہلے ہوا وہ ہے، سب کے سامنے ہے، ہم پیش کر دیں گے۔ جو آگے ہونے والا ہے اس کے لیے ہم گائیڈ لائن چھوڑیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا کام کر کے انشاءاللہ الیکشن کرا کے چلے جائیں گے۔ آپ کا لوڈ شیڈنگ کے اوپر اگر سوال ہوگا تو جو منسٹر صاحب ہیں ان کی جب وہ ایک بار ختم کر لیں اپنی بریفنگ تو اس کے بعد ہم کویسچن اینڈ آنسر لیں گے، لیکن کوشش کریے کہ آپ کے سوال جواب انہی آئٹمز پہ ہوں جو کہ ہم جس پہ بریفنگ کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بریفنگ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، بار بار کریں گے۔ اوور ٹو یو میڈم۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسٹر صاحب نے آلریڈی ایک بہت ایکسٹینسو ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہے، انہوں نے ہماری گورنمنٹ کے رولس آف گیمس بھی ڈیفائن کر دیے ہیں، تو ود ان دا کانٹیکسٹ آف دیٹ میں 3 چیزوں پہ کانسنٹریٹ کروں گی۔ ایک تو جس طرح انہوں نے کہا کہ آئل پرائسز کی جو انکریز ہوئی ہے اس کے بارے میں I'll shed some light۔ دوسرا جو فنڈ کا پروگرام جس کے بارے میں کچھ آئٹمس نیوز پیپرز کے بھی فلوٹ کیے گئے ہیں، اینڈ دین فائنلی obviously اکانومی جو آپ کو بہت انٹرسٹ کرتی ہے اور ہمیں جو ہمارا مین بریڈ اینڈ بٹر ہے۔
تو اس میں فرسٹ آف آل آئل پرائس انکریز میں اسٹوری از پریٹی اسٹریٹ فارورڈ اور آپ لوگوں کو زیادہ تر پتہ ہی ہے. آپ کو شاید علم ہو کہ پاکستان میں کافی عرصے سے ایک بڑا انسٹیٹیوشنلائز پرائس سیٹنگ میکینزم رکھا گیا ہے اور یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس ڈٹرمنیشن ایک فارمولا کے تحت ہوتی ہے اور ایک سسٹم کے تحت ہوتی ہے اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے ہے. کچھ آرڈیننسز ہیں جو اس کو گورن کرتے ہیں اور یہ پچھلے کچھ سالوں سے بڑا ٹھیک ٹھاک آپریٹ کر رہا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ پرنسپلی جو ہماری پرائسز ہیں وہ لنکڈ اپ ہے ود دی انٹرنیشنل عرب گلف مارکیٹ پرائسز. تو آئل پرائس والیٹیلٹی ایک ریالٹی ہے اور اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے پرائسز میں ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو. بٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے لیگل پروویژنز آلریڈی اپرووڈ ہے اور اس کا میکینزم صرف ایک دفعہ نہیں بٹ سیورل ٹائمز اس کے پیرامیٹرز ہیو بین ڈسکسڈ پہلی حکومتوں کے ECCs میں اور ادر پلیٹ فارمز میں. اور اس کے میکینزم از گورنڈ بائی دا پیٹرولیم پروڈکٹس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آرڈیننس 1961, رولز 1967 اور اس کے بعد اوگرا آرڈیننس 2002 اس میکینزم کو ری انفورس کرتا ہے. سو ناؤ واٹس ہیپن از کہ جب ریویژنس کا مسئلہ آیا تو منتھ آف مئی میں یہ آبزرو کیا گیا کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئی تھیں ان دی عرب گلف مارکیٹ میں اور وہ اس کا رینج تھا اینی ویئر بٹوین 6 to 11.5% جو انکریز ہوئی ہیں انٹرنیشنل بینچ مارک جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو جو گزشتہ حکومت ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ٹو مینٹین May 2018 prices till 7th June 2018 and decision جو تھا prior of increase was left to the caretaker government. ہماری حکومت نے led by the Prime Minister اس پہ deliberations ہوئی اور یہ فرسٹ آف آل سوچا گیا کہ اس وقت ہم رمضان کے مہینے میں ہیں تو ہم نے تھوڑا اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی. آبویسلی پرائس انکریزز نہ ہو تو اس کا فسکل امپیکٹ کافی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. تو کافی ڈیلیبریشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کا انکریز جو ہے نا شوڈ بی اونلی ریفلیکٹو آف دا پارشل امپیکٹ جو انٹرنیشنل آئل پرائسز میں موومنٹ ہوئی ہے. تو اس وقت جو پروپوزل انٹروڈیوس کیا گیا ہے وہ 50% امپیکٹ پاس آن کرتا ہے کنزیومر کو. 3 اور موٹی موٹی باتیں میں کہتی چلوں گی کہ ایک ہمارے لیے کیپنگ دی ڈومیسٹک پرائسز مچ لوور دین دی انٹرنیشنل پرائسز از کوائٹ کمبرسم رائٹ ناؤ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ہماری فسکل سچویشن کا اور اس کی لاسز گورنمنٹ کو کافی ہوتے ہیں. اور پوری ہٹ جو ہے ان دا منتھ آف جون اس کا بل 9 بلین روپیز ہے بارنگ جو ہم نے اب تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس کو ڈیڈکٹ کرنا ہے. ایک دوسری امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو POL پیٹرولیم آئل پروڈکٹس کی پرائسنگ ہے وہ کافی لو ہے ریلیٹو ٹو آر کمپیٹیٹرز ان دا نیبرہڈ. انڈیا کی جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ اس وقت 140.24 لیٹرز ہے اور ڈیزل کی روپیز 123.66 ہے ریلیٹو ٹو پاکستان کی جو 91.96 پر لیٹر ہے اور ڈیزل کی جو پاکستان میں ہے وہ 105.31 پر لیٹر ہے. سری لنکا اور ادر کنٹری ایگزامپلس بھی ہیں بٹ ان انٹرسٹ آف ٹائم آئی اسکپ ادر ایگزامپلس.
اور ایک آخری جو امپورٹنٹ بات ہے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پرائس والیٹیلیٹی جو میں نے شروع میں کہا ہے از اے ریالٹی. تو ہمیں پرائس انکریزز ٹائملی بیسس پہ کرنے ہوں گے فیوچر میں. اور اس سے نہ صرف وی ہیو ٹو اوائڈ دا برڈن آن دا گورنمنٹ ایکسچیکر بٹ آلسو پرائس کی الائنمنٹ ہیلپ کرتی ہے آئل ایفیشنسی, یوز آف دی آئل ایفیشنسی میں بھی آلسو, بیکاز ہمارے ہاں کبھی کبھار oil is not used in an optimal, efficient manner. So, caretaker government plans to ensure continuity of an existing policy where Agra remains the primary oil price setter, or it will be in line with the practice جو کہ پہلے بھی adopt کیا گیا ہے. Let me move to the next item جو کہ IMF کا پروگرام ہے. اس میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے ہماری اکنامک سچویشن کا. پریویس گورنمنٹ ہیز آلسو ڈیلیبریٹڈ سیورل ٹائمس آپ لوگوں کے ساتھ ان ایشوز میں, اور جس طرح محترم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو بلیم گیم دینا, تو یہ نیچرل ہے کہ اسپیکولیشن واز رائٹ کہ شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے IMF کے پروگرام کی نیگوسیشن اسٹارٹ کرے گی. وی ہیو لکڈ ایٹ دا میٹرز ود ان دا کیبنٹ, اور ہم کوئی بھی ایگریمنٹس نہیں کر سکتے, اور نہ ہم نیگوسیشنز اتنے سبسٹینٹیو ایریا میں شروع کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ. یہ ریئلی نئی گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان انٹرسٹ آف میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میڈیم ٹرم میکرو اکنامک فریم ورک پہ ریفلیکٹ کریں, اور جیسے ہی ہم ایز اے گورنمنٹ اس پہ ریفلیکٹ کریں گے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ اکنامک منسٹریز منسٹر آف فائنانس کے پورٹ فولیو میں آلریڈی ہیں, تو ہم obviously consultations کریں گے amongst all the ministries that are relevant to see کہ میکرو اکنامک چیلنجز کیا ہیں, اور ان میکرو اکنامک چیلنجز کو کس طرح شارٹ ٹرم میں ڈیل کیا جائے, اور ان میکرو اکنامک چیلنجز کو کس طرح لانگ ٹرم میں ہینڈل کرنا چاہیے پاکستان کو انڈیپینڈنٹ آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اور اس پروسیس میں آف کورس ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ان ہاؤس ہے وہ ہمارے پاس ہے, کافی لوگ تجربہ کار ہیں جن کو پتہ ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کے لیے کیا کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں. بٹ اگر ہمیں کوئی ٹیکنیکل کنسلٹیشن کسی کے ساتھ بھی کرنی پڑی, کسی ایجنسی کے ساتھ کرنی پڑی, چاہے وہ اور کسی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ, چاہے وہ ڈومیسٹک اسٹیک ہولڈر ہوں چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہوں, تو وہ ٹیکنیکل انگیجمنٹ ہماری رہے گی لوگوں کے ساتھ ٹو کائنڈ آف فگر آؤٹ کہ جی کون سے پالیسی آپشنز ہمارے پاس ہیں. بٹ یہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاؤں کہ جی ہمارا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ ہم IMF پروگرام کے فارمل نیگوسیشنز اور ایگریمنٹ میں انٹر کریں ڈیورنگ دا شارٹ پیریڈ جو ہمارا ٹینیور ہے. فائنلی آئی تھنک دیر از اے لاٹ دیٹس بینگ سیڈ اباؤٹ دا اکانومی, اور کچھ ایٹریبیوشنز بھی کی جا رہی ہیں, اور اس میں آپ کو ایک پکچر اوور آل بڑی بریف سی دے دوں. فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ذرا پکچر ذرا مکسڈ ہے, اٹس ناٹ ون سائڈیڈ, اور بہت ریش بھی سچویشن کو اینالائز کرنا نہیں چاہیے. آپ دیکھ رہے تھے نگران وفاقی وزراء لوڈ شیڈنگ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بریفنگ دے رہے تھے.